ناظرین گرامی، تحریک انصاف نے اپنا نیا پلان الیکشن کے حوالے سے بنا لیا ہے۔ حامد میر اندر کی خبر لے آئے۔ حامد میر نے اپنے ایک پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل جن کی عمران خان سے ملاقاتیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر الیکشن کے حوالے سے نئی پالیسی بنا رہے ہیں، جس کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے بتایا کہ بے شک میرے اوپر عمران خان کے دور میں بہت زیادہ سختیاں کی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے میرے خلاف سوشل میڈیا پر بڑے پروپیگنڈے کیے، لیکن ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ حقیقت عوام کے سامنے رکھے۔ حامد میر نے کہا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا پرویز خٹک یا جہانگیر ترین عمران خان کا ووٹ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ آپ نیند سے بیدار ہو جائیں۔ خواب میں تو شاید جہانگیر ترین اور پرویز خٹک عمران خان کو کوئی نقصان پہنچا دے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت میں عمران خان کا ووٹر عمران خان سے عقیدت کی حد تک محبت کرتا ہے، اور چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ عمران خان کو ہی ووٹ دے گا، چاہے عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کا نشان بلہ بھی لے لیا جائے، کسی کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے، پھر بھی عمران خان جس کو اپنا نمائندہ ڈکلیئر کر دے گا اس کو نہ کسی نشان کی اور نہ ہی کسی پارٹی کی ضرورت ہے، وہ شخص بھاری مارجن سے الیکشن جیت جائے گا۔ حامد میر نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت صرف اور صرف الیکشن کا انتظار کر رہی ہے کہ الیکشن کا دن آئے اور وہ اپنے غصے کا اظہار ووٹ کے ذریعے کر دیں اور ایک مرتبہ پھر اپنے پسندیدہ لیڈر کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں۔ یہ اب پاکستان کی 80% عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے، اس لیے پرویز خٹک، جہانگیر ترین، ایون نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان سب مل کر بھی ایک نشان پر الیکشن لڑیں تو بھی اس وقت زمینی حقائق یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان ہی الیکشن جیتے گا۔ ناظرین گرامی، حامد میر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل نے ان کو پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کے حوالے سے کی گئی منصوبہ بندی کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر الیکشن کی ساری منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنے اعتبار کے وکیلوں کے ذمہ لگایا کہ انہیں 200 وکیلوں کی لسٹ چاہیے جو کہ الیکشن میں حصہ لے سکیں، جو کہ کمیٹڈ ہوں، کسی دباؤ میں نہ آئیں اور بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ عوام کی عدالت میں لے کر جائیں۔ حامد میر کے مطابق عمران خان نے اپنے وکیلوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ 200 وکیلوں کو الیکشن میں ٹکٹ دیا جائے گا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے علاوہ باقی ٹکٹ جو میرے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، اس امپورٹڈ حکومت کے مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو دیے جائیں گے۔ حامد میر نے کہا ہے کہ عمران خان اور ان کی ٹیم نے منصوبہ بندی کر لی ہے کہ الیکشن کس طریقے سے لڑنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جاتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بھی ان سے لے لیا جاتا ہے تو عمران خان اپنے کینڈیڈیٹ کی ایک لسٹ سوشل میڈیا پر شو کریں گے اور عوام کو کہا جائے گا کہ آپ نے صرف اس کو ووٹ دینا ہے، جس کے بعد عمران خان یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام یا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ان کو مایوس نہیں کرے گا اور ان کے حکم کے مطابق اس شخص کو الیکشن میں کامیاب کروائے گا جس کا نام عمران خان دے گا۔ حامد میر نے کہا ہے کہ چاہے پاکستانی میڈیا جو کچھ کہتا رہے، حقیقت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی 80 سے 85% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ کسی صورت کسی اور پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر جہانگیر ترین، پرویز خٹک اور باقی تمام 14 پارٹیاں مل کر بھی ایک نشان پر الیکشن لڑیں تب بھی یہ تحریک انصاف یا عمران خان کو اس وقت الیکشن میں نہیں ہروا سکتے۔ اس لیے حامد میر نے کہا کہ میری دعا ہے کہ اس دفعہ آنے والا الیکشن خیر عافیت سے گزر جائے اور امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس فرائض کو ایمانداری کے ساتھ نبھائے گا تاکہ ملک میں ایک حقیقی جمہوری حکومت بن سکے، کیونکہ جس جمہوری حکومت میں جمہور کی منشا شامل نہیں ہوتی وہ حکومت کبھی بھی جمہوری حکومت نہیں بن سکتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو جمہور کا فیصلہ ہے وہ سر تسلیم خم کر کے مان لینا چاہیے اور ایک بار عوام کو بھی اپنی مرضی کا حکمران چننے کا موقع دینا چاہیے۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنائے جس سے پاکستان کی قوم پیار کرتی ہے۔